رخشندہ بیگم آنسو بہائے جا رہی تھی اور عورتیں اس کے پاس بیٹھی اسے تسلی دے رہی تھیں۔ کہنے لگی کہ صبر کرو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ایک گہری سانس رخشندہ بیگم نے خارج کی تھی۔ بھری جوانی میں شوہر کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اپنے 4 بیٹے رخشندہ کی گود میں ڈال کر جا چکا تھا۔ چاروں بیٹوں میں بس سال کا ہی فرق تھا۔ خود بھی جوان جہان تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، شوہر کی اچھی خاصی جائیداد تھی، لیکن اسے کہاں کام کاروبار سنبھالنا آتا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے غم کو ہی بھلا نہیں پائی تھی کہ گھر کے ساتھ ساتھ کاروبار کی ذمہ داری بھی سر پر آن پڑی۔ بچے بھی چھوٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا بس 10 سال کا تھا۔ امتیاز کی بہت بڑی فیکٹری تھی جہاں پر بچگانہ کپڑے تیار ہوتے تھے، لیکن رخشندہ بیگم سفید ان پڑھ تھی، بالکل انگوٹھا چھاپ، کاروبار سے بالکل ناواقف عدت ہی گزار رہی تھی کہ فیکٹری کا مینیجر رخشندہ کے پاس آ گیا۔ پہلے تو امتیاز کی انتقال کا افسوس کیا اور پھر کہنے لگا کہ فیکٹری گھاٹے میں جا رہی ہے کیونکہ وقت پر مال تیار نہیں ہو رہا، صاحب سر پر نہ ہو تو ورکر بھی کام نہیں کرتے۔ یہ سن کر رخشندہ بیگم پریشان ہو گئی۔ مینیجر کہنے لگا ایک بار آپ کو فیکٹری آنا پڑے گا۔ رخشندہ بیگم بالکل گھریلو قسم کی خاتون تھیں، لیکن پھر بھی فیکٹری چلی گئیں۔ مینیجر نے نقصان کی بہت بڑی تفصیل اس کے سامنے رکھ دی۔ رخشندہ بیگم جب پہنچی تاکہ شوہر کے اکاؤنٹس کی رقم معلوم کر سکے، لیکن اس وقت جو دھماکہ اس کے سر پر ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ امتیاز کے اکاؤنٹ میں سوائے چند لاکھ کے اور کچھ نہ تھا اور مینیجر کے حساب سے فیکٹری 1 کروڑ کی مقروض ہو چکی تھی۔ رخشندہ بیگم پریشان ہو گئی کہ کس طرح سے یہ سب سنبھالے۔ ایک بار مینیجر گھر پر آیا تو اس وقت تینوں بچے اسکول جا چکے تھے۔ چھوٹا بیٹا معذور تھا اور ذہنی طور پر بھی کمزور تھا، لنگڑا کر چلتا تھا، بات کو دیر سے سمجھتا، کانوں سے بھی ٹھیک طرح سے سن نہیں پاتا تھا۔ دور سے اگر اسے کوئی پکارتا تو اسے ٹھیک سے آواز نہیں آتی تھی، بہت دور کی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ اب بھی رخشندہ بیگم اپنے بیٹے کو کھانا کھلا رہی تھی جب مینیجر گھر میں آیا۔ کہنے لگا کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے جو ہمیں ادھار دینے کو تیار ہے، لیکن وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی عجیب نظروں سے اس نے رخشندہ کو سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ مینیجر پہلی بار گھر نہیں آیا تھا، امتیاز کی زندگی میں بھی آتا رہتا تھا، لیکن آج تک امتیاز کی موجودگی میں کبھی ہمت نہیں کی تھی کہ رخشندہ کو ایسی نظر سے نوازتا۔ مینیجر کی ایسی بے باک نظروں کو دیکھ کر رخشندہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ابھی تو میں فیکٹری جا نہیں سکتی، میرے بچے چھوٹے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں فیکٹری میں نہیں ملنا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ ان سے ہوٹل میں کچھ دیر کے لیے ملاقات کر لیں تو پھر معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمیں 1 کروڑ کی رقم بھی دے سکتے ہیں جس سے ہم اپنا قرضہ اتار سکیں اور 5 سال تک ہمارے بنائے ہوئے کپڑے بھی خریدیں گے۔ رخشندہ بیگم نے یہ سنا تو خوش ہو گئیں۔ سادہ دل خاتون تھی، اس لیے اس طرح کی باتوں کو، ان کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ پائیں۔ وہ کہنے لگی گاڑی تو میں بیچ چکی ہوں، ڈرائیور بھی چھٹی کر کے جا چکا ہے، تم مجھے ہوٹل کا پتہ دے دو، میں کسی رکشہ ٹیکسی میں چلی جاؤں گی۔ مینیجر نے اسے ایک پتہ دے دیا۔ رخشندہ بیگم شام کو اپنے بڑے بیٹے فیاض کو ساتھ لے کر اس ہوٹل میں چلی گئی۔ ریسیپشن پر جب اس شخص کا نام لیا تو اس نے کمرہ نمبر بتا دیا۔ لفٹ میں بیٹھ کر جب وہ اس کمرے کے باہر کھڑی تھی، اس نے ہلکا سا دروازے کو دستک دی تو دروازہ کھولنے والے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس شخص کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، آنکھیں نشے سے چور تھیں۔ اس نے جب رخشندہ کے ساتھ اس کے بیٹے کو دیکھا تو ماتھے پر غصے سے تیوری چڑھائی تھی۔ اس نے اندر آنے کے لیے کہا۔ رخشندہ بیگم گھبراتی ہوئی اندر داخل ہوئی، صوفے پر بیٹھ گئی، فیاض کو بالکل اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ شخص بیڈ پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ آپ اس بچے کو ساتھ کیوں لائی ہیں؟ رخشندہ بیگم کہنے لگی آپ کام کی بات کریں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے مینیجر سے میں بات کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کانٹریکٹ کے پیپر ساتھ لائے ہیں تو مجھے بتا دیں، اس پر انگوٹھا لگا دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ کیا آپ کو مینیجر نے یہ ساری شرائط بتا دی ہیں؟ رخشندہ بیگم کہنے لگی جی ہاں، اس نے مجھ سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو شرائط معلوم ہوتی تو آپ اس بچے کو اپنے ساتھ نہ لاتی۔ پھر کہنے لگا کہ مینیجر نے شاید آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میری سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ یہ کانٹریکٹ میں اسی وقت آپ کو دوں گا جب آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزاریں گی۔ یہ سننا تھا کہ رخشندہ بیگم کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو ایک بیوہ عورت کو اس طرح کی بات کہتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا تمہارا کون سا شوہر زندہ ہے؟ دیکھو بچوں کی پرورش تم نے کرنی ہے،
تو یہ سب تو کرنا پڑے گا، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے خوش رکھو، میں تمہارے کاروبار کو 4 چاند لگا دوں گا۔ ویسے بھی تم بہت خوبصورت ہو، جوان ہو، اپنی جوانی کو کیش کرو گی تو لاکھوں کماؤ گی اور معاشرے میں عزت بھی پاؤ گی۔ یہ سننا تھا کہ رخشندہ بیگم نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں انہیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ پورے راستے رکشے میں بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ اب وہ ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے ٹھیک سے تو بات کو نہیں پتا تھا، لیکن بہت پریشان ہوا تھا۔ رخشندہ بیگم نے فیکٹری بیچ کر تمام قرضے اتار دیے۔ جو پیسے بچے اس سے اپنے گھر کو 2 منزلہ تعمیر کروا لیا۔ دونوں منزلیں اس نے کرائے پر چڑھا دیں، لیکن پھر بھی اتنے پیسے نہ تھے کہ آسانی سے گھر چلتا۔ بڑی مشکل سے وہ گزر بسر کر رہی تھی۔ شوہر کی موجودگی میں تو کبھی پرواہ نہ تھی۔ تینوں بیٹوں کو بہت مہنگے اسکول میں داخل کروا چکی تھی، لیکن اب بچوں کی فیس دینا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے انہیں محلے کے ایک معمولی اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچوں سے یہی کہا کہ محنت کرو گے تو ہی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جہاں اللہ تعالیٰ ایک آزمائش ڈالتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی آسانی بھی ضرور پیدا فرما دیتا ہے۔ رخشندہ بیگم کے تینوں بیٹے بہت ہی ذہین فتین قسم کے تھے۔ ہر سال اول آتے تھے، لیکن چھوٹا بیٹا قاسم کبھی بھی حرف تہجی تک نہ پڑھ سکا۔ 3 سال ایک ہی کلاس میں لگانے کے بعد بھی اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اے کے بعد بی آتا ہے یا ڈی آتا ہے۔ کبھی بی اور ڈی اسے ٹھیک طرح سے نہیں بنتا۔ لگتا اس کے الفاظ ذہن میں گڈ مڈ سے ہو جاتے تھے۔ ایک ہی لفظ کو کئی بار زبان پر لا کر بولتا تھا۔ پورا جملہ بولنے میں اسے بہت وقت لگ جاتا تھا۔ ایک رخشندہ بیگم بھی تھی جو قاسم کی بات کو سمجھ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ تنگی سے وقت گزرنے لگا۔ تینوں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، انہیں کامیابیاں نصیب ہو رہی تھی۔ پہلے شہر میں ٹاپ کر رہے تھے، پھر اپنے صوبے میں۔ رخشندہ بیگم ان کی کامیابیوں کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی تھی۔ بس غمزدہ ہوتی تو قاسم کو دیکھ کر، جس کی گردن ہر وقت ہلتی رہتی تھی۔ بات کرتا تو اٹکنے لگتا، گھر سے باہر نکلتا تو جب واپس آتا تو کپڑے مٹی سے اٹے ہوتے، چہرے پر کبھی کبھی زخم کے نشان بھی پڑ جاتے۔ رخشندہ بیگم جب پوچھتی کہ قاسم کہاں سے آئے ہو تو کہنے لگتا، یہ جو باہر بچے نہ اماں جا یہ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ اپنے مٹی سے اٹے چہرے سے پہلے آنسو صاف کرتے اور کہنے لگا، رخشندہ بیگم کہنے لگی کہ تم باہر جاتے ہی کیوں ہو؟ تینوں بڑے بھائی جب چھوٹے بھائی کی ایسی حالت دیکھتے تو اس پر ہنسنے لگتے، کہتے کہ تم بس اماں کے لاڈلے ہی رہو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن قاسم وہیں کے وہیں ہے۔ ارے کوشش کرو گے تو تم اٹکنا چھوڑ دو گے، ٹھیک سے بات کیا کرو۔ ارے کوشش تو کرو، فیاض نے مونگ پھلی کھاتے ہوئے قاسم سے کہا تھا۔ فیاض سے چھوٹا مہربان کہنے لگا، چھوڑیں بھائی، کسے سمجھا رہے ہیں؟ بیچارے کو اتنے بڑے ہو کر ابھی تک یہ نہیں پتا کہ بی اور ڈی کیسے لکھتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ جیم کا منہ کدھر کرتے ہیں، جیم کے اندر نقطے لگتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ تیسرا عبد الرحمن بھی کہنے لگا، کتنا پڑھانے کی کوشش کی میں نے اسے، لیکن نہیں بھائی، اس کا ڈی اور بی کبھی سیدھا نہ ہوا۔ ارے یہ ناکام انسان ہے۔ یقین جانیے بھائی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ لوگ کوشش کریں تو کہاں سے کہاں نہیں جا سکتے، لیکن یہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ رخشندہ نے تینوں بیٹوں کی بات سنی تو کہنے لگی، اچھا آپ چپ کر جاؤ، چھوٹا بھائی ہے تمہارا، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے کہنے لگتے کہ اماں دیکھ لینا، یہ باولا ساری زندگی باولا ہی رہے گا، لوگوں کی جوتیاں کھایا کرے گا۔ قاسم یہ سن کر اپنی نظریں جھکا کر ماتھے پر بل ڈال لیتا۔ ماں کہتی، تم ان کو چھوڑو، جا میرا بچہ جا کے نہا دو، صاف کپڑے پہن، آ کر میں نے تیرے لیے حلوہ بنایا ہے، تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ جیسے جیسے تینوں بھائی اپنی منازل طے کرنے لگے، ان کو ترقیاں ملنے لگیں۔ فیاض ایک بہت بڑا بزنس مین بن چکا تھا۔ چھوٹا بھائی مہربان بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کی شاعری کی کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آتی تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی۔ جس مشاعرے میں جاتا پوری محفل ہی لوٹ لیتا تھا۔ بہت جلدی شہرت اور ترقی کے منازل اس نے طے کیے تھے۔ تیسرے نمبر کا عبد الرحمن سائنسدان بنا تھا۔ بس ایک قاسم تھا جو ابھی تک ہکلاتا تھا، لنگڑا کر چلتا تھا۔ فیاض نے ایک بار اپنی ماں سے کہا کہ وہ انہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہے۔ ماں کہنے لگی، کیا تحفہ ہے؟ کہنے لگا، اماں بس آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھوں گا اور اس کے بعد جادو کی نگری میں لے جاؤں گا۔ فیاض کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔
ماں کہنے لگی ٹھیک ہے باندھ دو آنکھوں میں پٹی۔ فیاض نے آنکھوں میں پٹی باندھی اور اپنی ماں کو باہر لے جا کر ایک گاڑی میں بٹھا دیا۔ باقی کے بھائی بھی اس گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ پھر گاڑی ایک جگہ جا کر رک گئی۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کر فیاض شاید کسی گھر کے اندر لے گیا تھا۔ جیسے ہی پٹی کھولی تو رخشندہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جو فیاض نے اپنے پیسوں سے بنوایا تھا۔ وہ شہر کے جانے مانے بڑے بزنس مین میں شمار ہونے لگا تھا۔ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر قاسم بڑا خوش ہوا تھا۔ تالیاں مار مار کر ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا اللہ نے میری سن لی۔ فیاض کہنے لگا لو بھائی اب اس کی بھی نئی کہانی سنو۔ بیٹھ کر ہمارے دن رات کی انتھک محنت گئی بھاڑ میں اور اس باولے کی اللہ نے سن کر پیسے ہمیں دے دیے اور بنگلہ ہم نے تعمیر کر لیا۔ جیسے جیسے پیسہ آ رہا تھا تینوں بھائیوں میں تکبر آنے لگا تھا۔ فیاض کے لیے ایک بہت بڑے بزنس مین کے گھر سے خود رشتہ آیا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی گھر پر آئی تو سب نے تب تک قاسم کا نام باولا ڈال دیا تھا۔ اس کی بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر دیور کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ یہی کہتی کہ کامیابی محنت کرنے والوں کے نصیب میں ہوتی ہے، گھر بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑنے والوں کے لیے نہیں۔ قاسم کو جب اکیلا دیکھتی تو خوب باتیں سناتی تھی۔ کہتی تھی کہ مفت خوری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تم کوئی لولے لنگڑے تھوڑی ہو جو کما نہیں سکتے۔ شرم نہیں آتی بھائی کا کھاتے ہو۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے جوان ہو، بس پاؤں سے تھوڑا سا لنگڑا کر ہی تو چلتے ہو۔ لیکن جسے مفت کھانے کی عادت پڑ جائے وہ کچھ نہیں کما سکتا۔ یہ سن کر قاسم نے کھانا بیچ میں چھوڑ دیا اور اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے نہ چلنا آتا تھا نہ دور کی چیز صاف نظر آتی تھی۔ دوپہر کا وہ گھر سے نکلا، رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن وہ گھر نہیں آیا تھا۔ رخشندہ بہت پریشان ہو گئی کہ آخر قاسم گیا تو گیا کہاں۔ تینوں بیٹے گھر میں ٹہلتے ہوئے قاسم کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے۔ رخشندہ بیگم روئی جا رہی تھی، اپنے تینوں بیٹوں سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے جاؤ چھاک کے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ البتہ فیاض کی بیوی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تینوں بیٹوں نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ کہنے لگے اماں میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس باولے کو رسی سے باندھ کر ایک جگہ بٹھا دوں۔ ہم لوگ کیا کوئی فارغ ہیں جو پہلے دن بھر محنت کر کے گھر پہنچیں اور گھر آئیں تو ٹھیک سے کھانا بھی نصیب نہ ہو اور اس موصوف کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں۔ کیسے خود شرم نہیں آتی؟ نہ کماتا ہے نہ کوئی محنت کرتا ہے، گھر پر ہی بیٹھ جائے تو ہمارے سر پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ لیکن پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ رخشندہ بیگم کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، تم تینوں کہیں سے بھی میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر واپس لاؤ۔ تینوں ہی بھائی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ وہ 2 گھنٹے کے بعد واپس آئے اور یہ 2 گھنٹے رخشندہ بیگم نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ نوافل پڑھتی رہی، دعائیں کرتی رہی کہ قاسم مل جائے۔ جب تینوں بیٹے گھر داخل ہوئے تو قاسم ان کے ساتھ تھا۔ پوری قمیض گندی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ فیاض نے اسے گریبان سے پکڑ رکھا تھا اور عبد الرحمن اس کے سر پر چت لگا رہا تھا۔ کہنے لگا اس کمبخت نے ہمیں گھما کے رکھ دیا۔ پتہ ہے اماں یہ کہاں تھا؟ رخشندہ بیگم نے فوراً سے جائے نماز طے کی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی، قاسم کے پاس آ کر اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ کہنے لگی میرے بچے کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ بھی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ اس سے پہلے کہ قاسم کچھ بتاتا فیاض کہنے لگا دربار میں بیٹھا تھا، ان کے ڈھول پر جھوم رہا تھا کمبخت، خود کو اللہ والا سمجھتا ہے، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر لنگر کھا رہا تھا یہ۔ رخشندہ نے قاسم سے یہ کہا یہ کیا سن رہی ہوں میں بیٹا؟ وہ کہنے لگا اماں بھوک لگ رہی تھی۔ کیا کرتا؟ اس نے فیاض کی بیوی کی طرف دیکھا لیکن یہ نہیں کہہ سکا کہ بھابھی نے دوپہر کو کھانا نہیں کھانے دیا تھا۔ باتیں سنانے لگی تھی۔ رخشندہ کہنے لگی بھوک لگی تھی بیٹا تو مجھ سے کہتے، گھر میں سب کچھ پکا ہوا تھا۔ قاسم چاہ کر بھی اصل وجہ نہ بتا سکا، خاموش ہو گیا کیونکہ بھائیوں کے احسان تلے جی رہا تھا۔ وقت تھوڑا اور آگے بڑھا، مہربان کی بھی شادی ہو گئی، لیکن دونوں دیورانی جٹھانی کی آپس میں نہیں بنتی تھی، اس لیے فیاض الگ ہو گیا۔ رخشندہ سے کہنے لگا کہ بیویوں کی لڑائی ہم بھائیوں تک پہنچے، بہتر ہے کہ پیار محبت سے راہ بدل لی جائے۔ پھر رخشندہ نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن خواہش یہی تھی کہ سارے بیٹے ساتھ رہتے۔ جوانی میں ہی اس نے بیوگی دیکھی تھی، بچوں کی خاطر بہت بڑی آزمائش دیکھی تھی، لیکن یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ بیٹوں کے رحم و کرم پر ہے۔ بیٹے ماں کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے خلاف ہو کر اپنی عزت ان کی نظروں میں کھو بیٹھے۔ آہستہ آہستہ سب ہی بچے شادیوں کے بعد الگ ہونے لگے۔ رخشندہ واپس اپنے پرانے گھر میں قاسم کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔
بیٹے ہر چند دن بعد آ کر ملتے تھے، پیسے بھی دے جاتے تھے، لیکن وقت نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے اماں وقت ہی نہیں ہوتا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے اسکول کے اخراجات اور دیگر سہولیات کے حصول کی خاطر اب محنت ڈبل کرنی پڑتی ہے۔ رخشندہ کچھ نہیں کہتی، کیونکہ ایک قاسم ہی تھا جس کے پاس ماں کے لیے وقت ہی وقت تھا، اور ماں سے بھی ٹوٹے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں باتیں کرتا تھا۔ سونے سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں ضرور دباتا تھا۔ کبھی بھی جب تنہائی کا ناگ رخشندہ کو کاٹتا تو رونے لگتی۔ کبھی امتیاز کی شدت سے یاد آتی کہ اگر وہ ہوتا تو بڑھاپا اچھا گزر جاتا۔ کبھی بھی بیٹوں کو یوں الگ نہ ہونے دیتا۔ اس وقت قاسم ہی ہوتا جو ماں کے آنسو صاف کرتا، ماں کو اپنی باتوں سے بہلانے کی کوشش کرتا۔ بہرحال رخشندہ کے بچے اپنے گھروں میں خوش باش تھے، اسے یہی اطمینان کافی تھا۔ انہی دنوں ماں کی سالگرہ قریب آئی تو بڑے بیٹے نے کہا، اماں ہم آپ کی سالگرہ پر آپ کے گھر آئیں گے اور میں آپ کو سب سے زیادہ قیمتی تحفہ دوں گا۔ اس کی ماں نے کہا، کیا قیمتی تحفہ دے سکتے ہو تم مجھے؟ فیاض کہنے لگا، وہ میں آپ کو اسی دن بتاؤں گا، لیکن ایسا تحفہ آج تک کسی نے اپنی ماں کو نہیں دیا ہوگا۔ رخشندہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے۔ ابھی فیاض کا فون بند ہی ہوا تھا کہ مہربان کا فون آ گیا۔ کہنے لگا، اماں آپ کی سالگرہ آ رہی ہے اور کھانے کا سارا انتظام میں کروں گا۔ رخشندہ کہنے لگی، بہت شکریہ۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اس بار بہت قیمتی تحفہ دینے والا ہوں جو آپ کا دوسرا کوئی بیٹا بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ رخشندہ کہنے لگی کہ تم بھی یقیناً وہ تحفہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، میری سالگرہ والے دن ہی تم مجھے دو گے۔ وہ کہنے لگا، جی اماں اسی دن دوں گا۔ تیسرا فون عبد الرحمن کا آیا تھا، اس نے بھی ایسے ہی کچھ الفاظ اپنی والدہ کو کہے۔ رخشندہ خوش ہو گئی کہ چلو میرے تینوں بیٹوں کو میری سالگرہ تو یاد ہے۔ دور بیٹھا قاسم بھی ساری باتیں سن رہا تھا اور ایک گہری ٹھنڈی سانس لی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا جو کہ خالی تھے۔ سالگرہ میں 2-3 دن ہی رہ گئے تھے، بہرحال وہ دن بھی گزر گئے۔ گھر کو تینوں بیٹوں نے بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا، تینوں بہویں بھی موجود تھیں، پوتے پوتیاں بھی تھے۔ رخشندہ بے حد خوش تھی کہ کبھی کسی پوتے کو پکڑ کر چومتی، کبھی کسی کو سینے سے لگاتی۔ پھر جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو سب بیٹے قریب آ گئے۔ سب سے پہلا تحفہ فیاض نے اپنی ماں کو دیا تھا۔ کہنے لگا، میں نے آپ کے لیے ایک ہیلی کاپٹر لیا ہے جس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے۔ یہ سن کر رخشندہ کچھ دیر تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، اماں میں چاہتا ہوں کہ اس میں بیٹھ کر آپ جہاں چاہیں جائیں۔ دوسرا تحفہ مہربان نے ایک خوبصورت ڈائری کے طور پر پیش کیا تھا جس میں اس نے اپنی ماں کے نام پورا دیوان لکھا تھا اور بے مثال غزلیں تھیں۔ شاید کہ کسی نے ایسی تعریف اپنی ماں کی ہو جیسی اس نے اپنے لفظوں کے موتی پروئے تھے۔ عبد الرحمن نے ایک چادر دی تھی جسے لیتے ہی انسان کے اندر کے جذبات کے حساب سے اس چادر کے رنگ بدلنے لگتے۔ اگر انسان خوش ہوتا تو وہ ہرے رنگ کی ہو جاتی، اداس ہوتا تو پیلے رنگ میں تبدیل ہو جاتی، روتا تو سرخ ہو جاتی، دل خوش ہوتا تو نیلے رنگ میں بدل جاتی۔ اس چادر کو دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، اماں کئی سالوں سے میں یہ بنا رہا تھا اور آج اس تجربے سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس لیے پہلی چادر آپ کے لیے لایا ہوں۔ سب کے ہی تحفے الگ اور نایاب تھے۔ رخشندہ سے سبھی کہنے لگے کہ اب وہ کیک کاٹے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ابھی قاسم نہیں آیا، وہ آ جائے تو کاٹتی ہوں۔ تینوں بھائیوں کو یہ سن کر غصہ آنے لگا، کہنے لگے آج پھر وہ کہیں چلا گیا ہے ملنگ بابا بن کے۔ رخشندہ کہنے لگی، آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد باہر کا دروازہ کھٹکا تھا۔ فوراً سے رخشندہ بھاگ کر گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو قاسم کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے تھے۔ گھر سے جب وہ نکلا تھا صاف ستھرا لباس پہن کر گیا تھا، لیکن اب پورا لباس مٹی کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں بھی مٹی تھی، چہرے پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی، ہونٹ کے قریب ذرا سا خون رس رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک گڑیا تھی جس نے سرخ رنگ کا پیارا سا جوڑا پہنا ہوا تھا، اس جوڑے پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ وہ اندر آیا اور ماں کے گلے لگ کر کہنے لگا، اماں آپ کو سالگرہ مبارک ہو، خدا آپ کو بہت لمبی زندگی دے، ویسے ہی اٹکتے ہوئے جیسے وہ بولا کرتا تھا۔ بھائی کہنے لگے، یہ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی؟ کہنے لگا، اماں آپ کا بیٹا کماؤ پوت ہو گیا ہے۔ پھر وہ سب کے سامنے آ گیا، اسے دیکھ کر ہر بندہ گھن کر رہا تھا۔ رخشندہ کہنے لگی، پہلے نہا دھو کر آؤ، پھر کیک کاٹوں گی۔ اس نے گڑیا بڑے سلیقے سے طریقے سے ٹیبل پر سجا دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ نہا دھو کر آیا تو سب نے کیک کاٹا، کیک کھایا، پھر سب ہی اپنی کارکردگی بتانے لگے۔ سب سے پہلے رخشندہ فیاض سے پوچھنے لگی کہ تم نے میرے لیے ہیلی کاپٹر کیسے خریدا؟ کہنے لگا، میں نے اپنے مینیجر کو فون کیا تھا،
ساری باغ دوڑ اسی نے کی۔ چیک میں نے اس کو کاٹ کر دے دیا تھا۔ مہربان کہنے لگا کہ میں پچھلے 1 سال سے آپ کے لیے دیوان لکھ رہا تھا، جسے رات بھر بیٹھ کر میں نے مکمل کتاب کی صورت دی۔ عبد الرحمن کہنے لگا یہ چادر میری سالوں کی محنت ہے۔ رخشندہ سے سب نے کہا کہ کس کا تحفہ آپ کو زیادہ پسند آیا ہے، سب سے پہلے آپ وہی تحفہ اٹھائیں۔ ہیلی کاپٹر کے کاغذات بھی ٹیبل پر رکھے تھے اور مہربان کی لکھی ہوئی شاعری کے دیوان کی کتاب بھی، چادر بھی۔ ان میں سب سے معمولی تحفہ قاسم کا تھا، بس 100 روپے کی گڑیا تھی۔ سب کو انتظار تھا کہ رخشندہ کس کا تحفہ اٹھاتی ہے۔ رخشندہ نے کہا قاسم تم نے یہ گڑیا کیسے خریدی؟ پیسے کہاں سے آئے بیٹا؟ کہنے لگا اماں اب میں کمانے لگا ہوں، پتہ ہے میں مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تم تو رخشندہ آپا کے بیٹے ہو، ایسے ہی پیسے لے لو، لیکن میں نے نہیں لیے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں مٹی اٹھا کر ایک خالی پلاٹ میں رکھتا جاؤں، پتھر اٹھاؤں۔ اماں میں نے پورا دن مزدوری کی۔ اس نے اپنے ہاتھ جب رخشندہ کے سامنے کیے تو ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا اس نے مجھے پیسے دے دیے تھے، میں دکان پر گیا تو مجھے یہ گڑیا بہت اچھی لگی، میں نے سارے پیسے دکاندار کو دے کر یہ گڑیا اٹھا لی۔ اماں آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں؟ رخشندہ رونے لگی۔ اس نے وہ گڑیا اٹھائی اور سینے سے لگا لی، کہنے لگی میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے، اور قاسم کا ہاتھ چوم کر کہنے لگی کہ جتنی خدمت تم نے میری کی ہے کسی نے نہیں کی۔ سب نے مجھے پیسے دیے، ضروریات کا خیال رکھا، لیکن تم نے میری خدمت کی، میرے پاؤں دبائے، مجھ سے باتیں بھی کی، مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا، اور اس بڑھاپے میں مجھے سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت تھی۔ بے شک میرے تینوں بیٹے بہت اچھے ہیں، لیکن جو کچھ مجھے قاسم نے دیا وہ شاید تم لوگوں کے قیمتی تحفوں سے زیادہ قیمتی تھا، اور وہ تھا اس کا وقت، جس عمر کے دہرائے پر میں پہنچ چکی ہوں۔ مجھے تم لوگوں کا وقت اور توجہ اور محبت چاہیے، یہ جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ چادر، یہ شاعری نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تینوں بیٹے شرمندہ سے ہو کر رہ گئے تھے، جو کچھ دیر پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے قیمتی تحفہ وہی اپنی ماں کو دے رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ ماں کو ان کے وقت اور ان کی محبت اور توجہ کی ضرورت تھی، جو کہ اس نے اپنے بچوں کو اس وقت دی تھی جب وہ جوان تھی، خوبصورت تھی اور دوسری جگہ شادی کر سکتی تھی، لیکن بچوں کی خاطر اس نے قربانی دی تھی۔ تینوں بیٹے ہاتھ جوڑے اپنی ماں کے سامنے معافی مانگنے لگے، اور جس بھائی کو ہمیشہ وہ باولا کہتے تھے، آج وہ ماں کی نظر میں ان تینوں سے بڑھ کر مقام حاصل کر چکا تھا۔